بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 328 اور چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 276۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ جو ہے سریہ نخلہ رجب سنہ 2 ہجری جنوری 624 عیسوی، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ پیج ہے 276 اور وی لاگ نمبر ہے 328 اور چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور یہ ناظرین چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاب گل بھی ہے، انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے جن میں جنگ کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو۔ اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گا نہ کرے گا۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپتے اور دھڑکنے لگے تھے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ سورت نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے 20۔ جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے، تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غش طاری ہو رہی ہو۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا، وہ پروردگار برتر
کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن جہش کے بعد، جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہوگا یعنی 329 اور 5ویں قسط ہوگی آج کے لحاظ سے، وہ ہم کمنگ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے الحمدللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا۔